اگر ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں کوئی معاہدہ ہے جو پچھلے 70-75 سال میں ٹکا رہا، میرے خیال میں 60s میں یہ ہوا تھا، تو وہ یہی ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی، جس پہ کوئی تنازع نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو بی جے پی کا نیریٹو ہے کہ ہم نے جی انڈس واٹر ٹریٹی کو ریویو کرنا چاہیے، اس کو دوبارہ دیکھنا چاہیے، تو بی جے پی کی لائن ہے۔ تو مجھے لگتا ہے ہمیں بی جے پی کی لائن ٹو نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے پی ڈی پی کا پہلے بھی یہ ماننا تھا، جو ہمارا ایجنڈا آف الائنس تھا، اس میں بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ چونکہ ہمیں بہت نقصان ہے انڈس واٹر ٹریٹی کی وجہ سے، مگر اس کو کمپنسیٹ کون کرے گا؟ گورنمنٹ آف انڈیا کو کمپنسیٹ کرنا چاہیے۔ ہمارے جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے دوبارہ کوئی ایسا پینڈورا باکس کھولنا، کوئی ایسا مسئلہ دوبارہ کھڑا کرنا پاکستان اور ملک کے درمیان، ہمارے لیے اس کا نتیجے ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوتے ہیں۔ جب آپس میں ان ملکوں کے دونوں ملکوں کے بیچ میں کانفلکٹ ہوتا ہے۔ جموں کشمیر میں نئی سرکار بنتے ہی ایک بار پھر سندھو جل سندھی پر سیاست شروع ہو گئی ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا، پی ڈی پی چیف محبوبہ مفتی نے سندھو جل سندھی کو لے کر عمر عبداللہ پر زوردار حملہ کیا ہے۔ یہ ان کے بیان کا کچھ انش ہے۔ سندھو جل سندھی کو لے کر دیے گئے اپنے پورے بیان میں انہوں نے نہ کیول عمر عبداللہ کو نشانے پر لیا ہے، بلکہ بی جے پی کو بھی گھیرا ہے۔ اتنا ہی نہیں، مفتی نے تو یہاں تک کہہ ڈالا ہے کہ عمر عبداللہ تو بی جے پی کے ایجنڈے کو ہی بڑھاوا دے رہے ہیں۔ حالانکہ ان کے اس بیان پر عمر عبداللہ کا ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا۔ اس سے پہلے کیندری منتری گریراج سنگھ نے مفتی پر ہی پلٹوار کر دیا ہے۔ چلیے پہلے مفتی کا یہ بیان سن لیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں جموں کشمیر پچھلے 70-75 سال سے ہمارے ملک ہندوستان اور پاکستان کے لیے جنگ کا ایک اکھاڑا بن چکا ہے۔ ہماری کئی جنگیں ہوئی ہیں، اور آج بھی آپ نے دیکھا کہ روز کہیں نہ کہیں کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے جہاں ہماری کل وہ عابدہ جو گرنیڈ اٹیک میں زخمی ہوئی تھی، کل ان کی فوت ہو گئی۔ وہ اسی طرح ہم خون سے لت پت ہیں، ہماری جان و مال کا اتنا نقصان ہوا ہے جس کی کوئی بھرپائی نہیں ہو سکتی۔ اور اگر ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں کوئی معاہدہ ہے جو پچھلے 70-75 سال میں ٹکا رہا، میرے خیال میں 60s میں یہ ہوا تھا، تو وہ یہی ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی، جس پہ کوئی تنازع نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ ہمیں اس سے نقصان ہے، کیونکہ جیسے کہتے ہیں کہ ہم اس کا بھرپور استعمال نہیں کر پاتے، مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ جتنا ہم نے استعمال کیا اس پانی کو، جتنے ہمارے پاور پروجیکٹ آلریڈی ہم بنا چکے ہیں، کیا وہ ہمارے ہیں؟ مطلب یہ تو بی جے پی کا نیریٹو ہے کہ ہم نے جی انڈس واٹر ٹریٹی کو ریویو کرنا چاہیے، اس کو دوبارہ دیکھنا چاہیے، تو بی جے پی کی لائن ہے۔ تو مجھے لگتا ہے ہمیں بی جے پی کی لائن ٹو نہیں کرنی چاہیے۔ عمر صاحب کو، ہم کو یہ کوشش کرنی چاہیے، جیسے پی ڈی پی کا پہلے بھی یہ ماننا تھا، جو ہمارا ایجنڈا آف الائنس تھا، اس میں بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ چونکہ ہمیں بہت نقصان ہے انڈس واٹر ٹریٹی کی وجہ سے، مگر اس کو کمپنسیٹ کون کرے گا؟ گورنمنٹ آف انڈیا کو کمپنسیٹ کرنا چاہیے۔ کیونکہ اگر ہمارے اتنے سارے پاور پروجیکٹ، سلال پاور پروجیکٹ بنا تو تب مرحوم شیخ صاحب تھے یہاں پر، انہوں نے وہ این ایچ پی سی کو دے دیا۔ اس کے بعد فاروق صاحب 96 میں آئے تو 7 ہمارے پاور پروجیکٹ انہوں نے دوبارہ این ایچ پی سی کو دے دیے۔ تو میرے خیال میں ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ جو رنگراجن کمیٹی ہے، جو انہوں نے ریکمنڈیشن دی ہے کہ جو ہمارا پاور آپ نے این ایچ پی سی کے حوالے کیے ہے، اس کے بدلے میں کم سے کم 2 پاور پروجیکٹ جموں کشمیر کی اسٹیٹ کو واپس دے دیجئے، یا آپ یونین ٹیریٹری کہہ دیجئے، ہماری زبان سے تو نکلتا نہیں ہے لفظ، بجائے یہ کہنا ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر سوال کھڑے کرنا۔ مجھے لگتا ہے کم سے کم بی جے پی کے لیے اچھا ہوگا، وہ پورے ملک میں اس کا ڈنڈورا پیٹیں گے، اور مگر ہمارے جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے دوبارہ کوئی ایسا پینڈورا باکس کھولنا، کوئی ایسا مسئلہ دوبارہ کھڑا کرنا پاکستان اور ملک کے درمیان، ہمارے لیے اس کا نتیجے ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوتے ہیں۔ جب آپس میں ان ملکوں کے دونوں ملکوں کے بیچ میں کانفلکٹ ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ ہم کو بھگتنا پڑتا ہے۔ مجھے لگتا ہے وی شوڈ کنسنٹریٹ، فوکس آن گورنمنٹ آف انڈیا کو اس کے لیے تیار کرنا ہے کہ آپ کم سے کم این ایچ پی سی یا جو دوسرے پاور پروجیکٹ آپ نے لیے ہیں ہم سے کم 2 پاور پروجیکٹ ہمیں ریٹرن کر لیجئے، تاکہ جو جموں کشمیر میں پانی کی، بجلی کی قلت ہے، جموں کے لوگ گرمی میں مرتے ہیں، گرمی سے، اور سردی میں کشمیر کی حالت بہت بری ہوتی ہے، تو اگر وہ
ہمیں اپنے، کیونکہ پنجاب کے دریا انہوں نے اپنے قبضے میں رکھے ہیں، ہمارے دریاؤں کا پانی پاکستان استعمال کرتا ہے، تو ہمارا قصور کیا ہے؟ جموں کشمیر کے لوگوں کا قصور کیا ہے؟ تو اگر ہمارے پاور پروجیکٹ ہیں تو کم سے کم ایک دو ہمیں واپس کر کے ہمارا اس میں کمپنسیشن کرنے کا یہی ایک طریقہ کہ اگر آپ ہمیں 2 پاور پروجیکٹ دے دیجئے، اگر نہیں دیتے، اگر آپ 2 پاور پروجیکٹ نہیں تو ہمیں کمپنسیٹ کر لیجئے، ہمیں اس کے بدلے پیسہ دے دیجئے، ہمیں پیسہ دے دیجئے۔ آپ پورے ملک میں جگہ جگہ جا کے لوگوں کو فری بجلی دیتے ہیں، 200 یونٹ، 300 یونٹ، 400 یونٹ، اور جو جموں کشمیر بجلی پیدا کرتا ہے اس کی بجلی آپ ہم سے لے کے ہم ہی کو بیچتے ہو۔ تو مجھے لگتا ہے یہ مسئلہ جو ہے یہ گورنمنٹ آف انڈیا اور جموں کشمیر کی سرکار کے بیچ میں حل ہونا چاہیے۔ انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر اب دوبارہ سوال کر کے میں سمجھتی ہوں کہ ہم دوبارہ جو ایک نئے جھگڑے کی بنیاد ڈال رہے ہیں۔ مفتی کے شبدوں کے تیر شاید عمر عبداللہ سے زیادہ گری راج سنگھ کو جا کر لگا ہے، کیونکہ مفتی کے اس بیان کے بعد گری راج سنگھ نے کہا ہے کیندر سرکار نے جموں کشمیر میں لوک تنتر استھاپت کیا ہے، وہاں پنچایت چناؤ بھی نہیں ہوئے تھے، پاکستان کی بات کرنے والے کبھی بھارت کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے، ہم دہشت گردوں کو بھیجنے والے پاکستان کے ساتھ بات چیت نہیں کر سکتے۔ شاید ان کے دھیان میں نہیں ہوگا کہ کیندر کی سرکار نے وہاں لوک تنتر کو ویوستھت کیا، پنچایت کا چناؤ نہیں ہوا تھا، اور پاکستان کی بات کرنے والے کبھی ہندوستان کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے۔ ہمیں کسی کی بات نہیں کرنی ہے جو آتنکوادی ہے، پاکستان آتنکواد بھیجتا ہے، اس سے بارتا یہ مفتی کی سرکار ہو سکتی ہے، فاروق عبداللہ کی سرکار ہو، بھارت کی سرکار نہیں۔ ایک سوال کے فیصلے کے بعد کورٹ کا بی جے پی نے سمان کیا ہے، ہم کورٹ کا سمان کرتے ہیں۔ کیندری منتری گری راج سنگھ کے بعد اب جموں کشمیر کے سی ایم عمر عبداللہ کے بیان کا انتظار ہے، کیونکہ مفتی کے بیانوں کے تیر بھلے ہی بھایا بی جے پی ہو، سیدھے عمر عبداللہ پر ہی چلائے گئے ہیں۔ عمر عبداللہ کے بیان کے انتظار کرتے کرتے تھوڑے میں یہ بھی جان لیتے ہیں کہ آخر سندھو جل سندھی ہے کیا۔ دراصل سندھو جل سندھی بھارت اور پاکستان کے بیچ سندھو ندی کی پانی کو لے کر ہوا ایک بٹوارہ ہے۔ یہ سندھی 19 ستمبر 1960 میں ہوا تھا، جس میں سندھو ندی سمیت 6 ندیوں کے پانی کے بٹوارے کو لے کر پاکستان کے ہی کراچی میں انڈیا کے تتکالین پی ایم جواہر لال نہرو نے اور پاکستان کے تتکالین پریزیڈنٹ مارشل محمد ایوب نے سائن کیے تھے، جس میں یہ طے ہوا تھا کہ سندھو ندی کے ساتھ ان سبھی 6 ندیوں کا سارا پانی بنا کسی شرط کے انڈیا کو ملتا رہے گا۔ تب سے لے کر آج تک یہ سندھی جموں کشمیر کی راجنیتی کا حصہ بنی رہی۔ اب جبکہ ایک بار پھر جموں کشمیر میں سرکار کا گٹھن ہو گیا ہے، تب اس مدعے کو مفتی نے ہوا دے دی ہے، جو کہاں پہنچے گا فی الحال بتانا مشکل ہے۔ ہاں، گری راج سنگھ نے پاکستان تک اس ہوا کو پہنچانے کی کوشش ضرور کی ہے۔ اس خبر میں بس اتنا ہی، باقی اپڈیٹس کے لیے جڑے رہیں ون انڈیا ہندی کے ساتھ۔